ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار، راولپنڈی کے مضافات میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش حملہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ خودکش حملہ آور نے نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خود کو دھماکے سے اڑایا، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شہداء میں آئی جی اسلام آباد کا کزن بھی شامل۔ حملے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ دھماکہ 1:38 پر ہوا۔ خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ حملہ آور نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل افغانستان سے آیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، حملہ آور افغان نہیں لیکن کئی بار افغانستان جا چکا تھا۔ دھماکہ کرنے والوں کو بھارت اور افغانستان کی سرپرستی حاصل تھی۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے، بولے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جائے وقفہ کا دورہ کیا ہے اور مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں نماز ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، شہباز شریف کی واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے، یہ وطن دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کی ایک بزدلانہ کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی راولپنڈی دھماکے کی شدید مذمت، کہا راولپنڈی ڈویژن کے تمام اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو ہر ممکن امداد کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مذہب کے نام پر انسانوں کا قتل حیوانیت ہے، کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عبادت گاہ میں حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسجد میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری نے مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں نماز پڑھی۔ IG اسلام آباد میں موجود تھے۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جو واقعے کے دوران امامت کی تھی۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک، ہر آنکھ پرنام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، ادویات اور دیگر ضروری انتظامات کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ متاثرہ افراد کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خودکش دھماکہ قابل مذمت اور افسوسناک واقعہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں سے آئینی ہاتھ سے نمٹیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی راولپنڈی دھماکے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر براہ راست حملہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان بولے، KP اور بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں بھی دھماکے انتہائی تشویشناک ہیں۔ Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. Target of increasing our bilateral trade to $2 billion. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement.
پاکستان اور ازبکستان کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 2 ارب ڈالرز تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا نجی شعبوں کے درمیان 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے سمجھوتے اہم پیش رفت ہے۔ ازبک کمپنی کو سرمایہ کاری کا محفوظ اور پرکشش ماحول فراہم کریں گے۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان ازبکستان میں پلانٹس لگانے کے خواہاں ہیں۔ ازبک صدر نے کہا پاک ازبک تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کو نشان پاکستان کا اعزاز دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان عطا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی شرکت۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ پاکستان اور ازبکستان کا اسٹریٹجک شراکت داری نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ صدر ازبکستان شوکت مرزائیوف کا پاکستان کا کامیاب سرکاری دورہ، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم اور ازبک صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مذاکرات ہوئے۔ دونوں ممالک کا خود مختاری، علاقائی سالمیت اور باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اعلامیے میں افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے پر زور، فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ چمن کے علاقے روغانی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ پولیو ٹیم حملے میں محفوظ رہی، علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، فتنل ہندوستان کے 24 خوارج ہلاک، ضلع اورکزئی میں خفیہ کارروائی میں 14 خوارج مارے گئے۔ خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ علاقے میں موجود خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری، ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں بسنت کی اپنی تمام سرگرمیاں منسوخ کر دی۔ مریم نواز نے ایکس پر لکھا، قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو۔ راولپنڈی سانحے پر کل کے لیے شیڈول تمام بسنت سے متعلق اپنی سرگرمیاں منسوخ کر رہی ہوں۔ لبرٹی اسکوائر میں میگا بسنت شو بھی منسوخ کرنے کا اعلان۔ کراچی میں کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل نائٹ شو منسوخ۔ سندھ حکومت نے اعلان کر دیا، فیصل راولپنڈی دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل حنا میمن نے کہا، ہم سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں جوہری مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مذاکرات کو مثبت آغاز قرار دے دیا، کہا اتفاق رائے موجود ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، پیش رفت کے طریقہ کار کا فیصلہ اپنی اپنی حکومتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بات چیت کو مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کے نقطۂ نظر واضح ہو گئے ہیں، مذاکرات کو مناسب وقت پر دوبارہ بلانے کا ارادہ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک ایران اور اسرائیل کے لیے ٹریول وارننگ جاری۔ برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانوی شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، خطے میں کشیدگی میں اضافے سے سفری مسائل اور غیر متوقع حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ نے تہران میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کرتے ہوئے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ بھارت، اٹلی، اسپین اور پولینڈ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ آسٹریلیا کی بھی اپنے شہریوں کو ایران سے جلد از جلد روانہ ہونے کی ہدایت۔ اور یہ کابینہ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی سائز کی، یعنی جتنی دکانیں اس میں موجود تھیں، صرف اتنی دکانیں، اس کے علاوہ 1 اسکوائر انچ ایکسٹرا ہم نہیں بنائیں گے رینٹل یا سیل پرپز کے لیے۔ ان سب دکانداروں کو جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے، حکومت سندھ کی طرف سے 5-5 لاکھ روپے دیے گئے۔ تانحہ گل پلازہ میں دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کریں گے، دکانداروں کو امدادی رقم فراہم کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یقین دہانی، مراد علی شاہ نے کہا کہ 1 ماہ میں کام مکمل کر کے دکانداروں کو کاروبار چلانے کے لیے دکانیں دے دیں گے۔ میئر کراچی کا گل پلازہ کے دکانداروں کو ریلیف دینے کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ رمضان المبارک میں گل پلازہ کے متاثرین کو بلا معاوضہ 1200 اسٹالز لگا کر دیں گے۔ پولو گراؤنڈ میں اسٹال لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ है। रमजान मुबारक ताजिरों का सीजन होता है जिसमें उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। लाहौर में 25 बरस बाद बसंत, फजा में गूंजती वो काटा की सदाओं ने माहौल को गरमा दिया। आसमान पर उड़ती रंग बरंगी पतंगों ने देखने वालों को सहर में मुब्तला कर दिया। आसमान कौसे क़ज़ा की तरह रंग बिखरने लगा। वज़ीर आला पंजाब की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील। लाहौर के शहरियों को भी एहतियात करने का मशवरा। मरियम नवाज ने कहा कि पतंगबाजी के लिए धाती, तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। लाहौर में बसंत का जश्न। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने गुड्डे उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। फैमिलीज और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मरियम औरंगजेब का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। बसंत के मौके पर इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर में 2 दहाई बाद बसंत की वापसी। कौमी क्रिकेटर्स भी पतंग उड़ाते दिखाई दिए। शुएब मलिक और हसन अली की पतंगबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर में दोनों क्रिकेटर्स ने रिवायती त्यौहार में शिरकत की। हसन अली अपनी अहलिया के साथ छत पर रात को पतंग उड़ाते नजर आए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, लाहौर बसंत पर खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है ये इवेंट हर साल फैमिलीज के लिए खुशियों भरा हो। सबको इकट्ठा कर दिया है कि कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, कोई किसी किस्म का अब ये नहीं है कि जी कोई एहतजाज करे। लोगों में एक पॉजिटिविटी है, खुशी है कि जी हमने खुशियां मनानी है। ये स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है बसंत का, तो अब लोगों ने भूल गए कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से और सारे पतंगे लेके पहुंच। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। अंदरून लाहौर जाकर खुद भी पतंग उड़ाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी लाहौर में बसंत मनाने की दावत दी। अता तारड़ ने कहा कि सरकारी मसरूफियात खत्म हो गई हैं, अभी लाहौर रवाना हो रहा हूँ। लाहौर में बसंत पर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। सियासी पेचे तो लड़ाते रहे हैं, अब पतंगों के पेचे भी लड़ाएंगे। सियासी तकसीम नहीं है, पीटीआई वाले भी नून लीग की तरह बसंत मना रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को खत में लिखा कि पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासिर हुआ। बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मंसूख कर दी। मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेजबानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पाकिस्तान टीम कल नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो के मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान अली आका कहते हैं कि हर मैच में अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बस अब प्लान पर काम करना है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, अयान स्मिथ और अयान बशीर जैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाम भी पैनल का हिस्सा होंगे। एडविन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगाकारा, सैमुअल बद्री, रॉबिन अथम्पा और कार्लोस बैथरोड भी कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे। टोटल 77 डेकॉइट्स वो और गिरफ्तार हुए हैं और सरेंडर जो हैं रोज़ाना नंबर ये चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। 123 अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। ये कोई आम चोर नहीं है, ये डकॉइट है जो पुलिस के आम तौर पे काबू में नहीं आता और जो कमीन गाय हैं कच्चे की, उसका फ़ायदा लेके कच्चे में अपने आप को कानून से दूर रखता है। आखिरी क्रिमिनल के वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है, जब तक हम उसको ख़त्म न कर दें उस एरिया से, हम इस ऑपरेशन ख़त्म नहीं करेंगे, हम बस नहीं करेंगे। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को झांसा देकर कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता था और अगवा कर लिया जाता था। हमने ऐद किया कि कच्चे के इलाके में रियासती रिट को बहाल करना है। आईजी सिंध जावेद आलम मोडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तवन की रकम से असलहा खरीदा गया। पुलिस की कोताही थी कि डाकू वहां आबाद हुए। ये सिलसिला मुनज़्ज़म जराइम बन गया। डाकुओं के पास पुलिस से बेहतर असलहा था। पुलिस ने इसके बावजूद बहुत कोशिश की। आज डाकू मारे भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। जराइम की शरह में भी कमी आई है। 100 कश्तियों और 1000 से ज्यादा इमदादी कारकुन। ग्लोबल समूद फ्लोटेला का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का ऐलान। मुंतजमीन ने मार्च में सफर शुरू करने का ऐलान किया। गजा जाने वाले काफिले में तिब्बी कारकुन और जराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर ग्रॉसरी स्टोर में जा घुसी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये वाकया शहर के वेस्ट वुड इलाके में वाक़ एक मार्केट में पेश आया।